انسانی معاشرے کو بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اور کوئی مومن ان 9 باتوں پر عمل شروع کر دیں تو وہ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا پہلا اصول قرآن کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، فتبینوا، کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور دوسری چیز ہے فاصلحوا، صلح کراؤ۔ اور تیسری چیز ہے واقسطوا، انصاف کرو۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں صلح کراؤ کے حوالے سے میں نے قرآنی حکم آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آج اسی کا حکم اور اسی کے ساتھ واقسطوا پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایمان کے رشتے سے جو بھائی بنتے ہیں وہ نسب کے رشتے والے بھائی سے زیادہ مضبوط ہیں، اور اس پر انہوں نے دلیل بڑی پیاری دی ہیں۔ دلیلیں کافی ذکر کیے، مگر میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اخوۃ الدین اثبت من اخوۃ النسب، کہ دینی بھائی چارہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا دلیل دی؟ فرماتے فَإِنَّ أُخُوَّةَ النَّسَبِ تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ الدِّينِ، فرماتے ہیں کہ جب دین 2 بھائیوں کا بدل جائے تو اگرچہ نسبی اخوت ہیں لیکن تنقطع، وہ نسبی اخوت ختم ہو جاتی ہے جب دین بدل جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُخُوَّةُ الدِّينِ لَا تَنْقَطِعُ بِمُخَالَفَةِ النَّسَبِ، اور نسب بدل جانے کی وجہ سے دینی اخوت بند اور ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ 2 بھائی ہیں، اب دونوں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مگر اب ان میں سے ایک معاذ اللہ کافر ہو گیا، تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دین اس کا بدل گیا تو اب جو نسب کی اخوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ نسب کی جو بھائی چارہ تھا وہ دین بدل گیا تو وہ ختم ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نسب کسی کا بدلا ہوا ہو، یعنی کوئی شیخ ہو، کوئی پٹھان ہو، تو یہ نسب بدلا ہوا ہے، مگر ان دونوں کا دین اور عقیدہ ایک ہیں، تو اگرچہ نسب بدلا ہوا ہے دونوں کا جدا جدا، مگر دین ایک ہے، تو اب یہ دینی اخوت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی دین بدل جاتا ہے تو نسب کی اخوت ختم ہو جاتی ہے، اور دین برقرار اور ایک رہتا ہے تو نسب جدا جدا بھی ہو تو دین انہیں ایک کر دیتا ہے۔ اب یہ دین جس نے سارے ایمان والوں کو ایک کر دیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ان کی ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں کہ مثل المؤمنین فی توادیہم و تراحمیہم و تواصلیہم کمثل الجسد الواحد،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے میں ویسے ہیں جیسے ایک جسم کی مثال ہوتی ہے۔ اور آگے اس ایک جسم کی سرکار نے وضاحت فرمائی، اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اشتکا منہ عضو، کہ ایک جسم ہے مگر اس کے پارٹس اور اعضاء جدا جدا ہیں، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، تو ایک جسم ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، مگر اس پورے ایک جسم میں کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جسم کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نیک برتاؤ اور نیک سلوک کرنے میں تمام ایمان والوں کو ویسے ایمان کی وجہ سے بنا دیا ہے جیسے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ایمانی رشتے کی وجہ سے میں نے تمام ایمان والوں کو ایسے ہی بنا دیا ہے کہ اب ایمان والوں کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو ہر مومن اس میں سکون محسوس کرتا ہے، اور کسی بھی ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی لوگ بھی بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں فی توادیہم و تراحمہم و تواصلہم و تعاطفہم، ان ساری باتوں میں نے ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جسم کی مانند کر دیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس نفس بھی ہیں، ہم پر شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی بندہ اپنے نفس کے دباؤ میں آ کر، کبھی وہ شیطان کے وسوسات میں مبتلا ہو کر، یا کبھی وہ دوری بدگمانی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے چپکلش، ناراضگی اور ایک دوسرے سے دور رہنا یہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جہاں سارے ایمان والوں کو ایک جسم بنا دیا ہے، وہیں وہ تو معلم کائنات ہیں، وہ تو طبیب اعظم ہیں، وہ تو طبیب القلوب ہیں، وہ تو رب کی بارگاہ سے حکیم اعظم ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ جنہیں ایمان کی وجہ سے میں نے ایک جسم بنا دیا ہے، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، ان کے اندر بدگمانیاں بھی آ جائیں گی، تو یہ آپس میں پھر ایک جسم ہو کر کے بھی دور دور رہنا چاہیں گے۔ تو سرکار نے پہلے ہی سے ہمیں ایک جسم کی مانند رہنے کا مرہم بھی عطا فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو پھر تم نے آپس میں جڑنا کیسے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ یہاں میں یہ بات بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں کچھ ایسے بزرگ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صلح صفائی کے معاملات میں آگے آتے ہیں، اور وہ کسی بھی خاندان کا معاملہ ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ اپنا خرچ بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں
کبھی کچھ سننے کو ہوتا ہے تو سن بھی لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت احترام کے لائق ہے دین میں، ایسے لوگوں کی دین میں بہت قدر ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر باضابطہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دے دوں کہ نفلی روزہ اور نفلی نماز اور نفلی صدقے سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے افضل عمل تمہارا ایمان والوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ اور اس مقام پر ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو صلح کرانے کے لیے جو بندہ چلتا ہے اور وہاں جتنے کلمات صلح کے درمیان وہ بولتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر کلمے پر سالوں سال عبادتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ واپس پلٹتا ہے صلح کرا کے تو بخشا ہوا واپس پلٹتا ہے۔ یہ آپ غور کیجئے اس پہ۔ تو ایسے لوگ جو مسلم معاشرے میں ہیں اور یقیناً ہونے چاہیے، وہ لوگ قابل احترام ہیں، اور میں ان کے لیے بھی دو باتیں کہوں گا آگے۔ اب یہاں یہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے کہ وَأَقْسِطُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ تمہیں صلح کرانی ہے مگر طرفداری سے نہیں، تمہیں صلح کرانی ہے مگر اپنا خونی رشتہ یا اپنا مفاد دیکھ کر کسی ایک کی طرف زیادہ جھک کر نہیں، تمہیں صلح کرانی ہے تو بالقسط واقسطوا، تمہیں صلح اس طریقے پر کرانی ہے جس طریقے پر صلح کرانے کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم عطا فرمایا ہے۔ چونکہ جس ایمان کی بنیاد پر آپ کو ایک ایک کلمے پر اجر و ثواب مل رہا ہے، جس ایمان کی بنیاد پر سرکار نے ہمیں ایک جسم بنا دیا ہے، جس ایمان کی بنیاد پر صلح کر کے پلٹنے والا مغفور بن کے پلٹتا ہے، تو یہ ساری بشارتیں اسی کو تو ملے گی جو اسی ایمان کے دائرے میں رہ کر صلح کرائے۔ اس لیے اب اس کے لیے مزید بشارتیں میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین یدی الرحمن۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے قیامت کے دن لؤلؤ کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ ممبر بھی کہاں ہوں گے؟ بین یدی الرحمن، وہ اللہ کے خاص جلووں کے سامنے ممبر لگے ہوں گے، ان ممبروں پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو اللہ بٹھائے گا۔ اور دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المقسطون عند اللہ یوم القیامت علی منابر من نور، وہاں من لؤلؤ تھا، یہاں من نور ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرانے والے نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، علی یمین العرش، عرش کے داہنی جانب ان کے ممبر لگیں گے۔ یعنی یہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ فضیلتیں سن کر کے کوئی ایمان والوں میں صلح کرانے سے پیچھے ہٹ نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو اپنا چانس سمجھے گا کہ مجھے کب نور کا ممبر مل جائے، مجھے کب لؤلؤ اور مرجان کا ممبر مل جائے، مجھے کب بین یدی الرحمن کے جلوے مل جائے،
تو وہ پہلو طے نہیں کرے گا کہ کوئی میری سنتا نہیں، میری مانتا نہیں، بلکہ چار جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا چلو میں کچھ بولوں گا نہیں مگر ساتھ میں تو بیٹھ جاؤں گا، تو میں بھی اس اجر و ثواب اور بشارت کو پالوں۔ تو جب یوں صلح کرائیں گے تو پھر دیکھنا معاشرے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، تو کتنے مطمئن لوگ رہیں گے، کتنے پرسکون رہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑے ہیں، اور ایک عرض کر رہا ہے یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور یعنی یہ ہوگا قیامت کے بعد، مگر یہ نگاہ نبوت ہے کہ طبقہ آج ہی دیکھ رہی ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دونوں گھٹنے ٹیک دیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور ایک کہہ رہا ہے یا اللہ اس سے انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب یہ بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں ہے، اب یہ اس سے تو انصاف مانگ رہا ہے، نیکی بچی نہیں ہے، تو اب یہ کیا دے گا تجھے بدلے میں؟ تو وہ کہے گا کہ میرے گناہ ہی اس کے سر پر ڈال دیے جائے، یہی بدلہ ہو جائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعویٰ کرنے والا جو مظلوم تھا، جس پر دنیا میں ظلم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے، تو پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو اسے سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محل نظر آئیں گے، سونے کے بنے ہوئے شہر اور سونے کے بنے ہوئے اس کو محل نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ شہر دیکھے گا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا میرے اللہ یہ کس کے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، بلکہ وہ پوچھے گا یہ کس کے ہیں؟ کیا کسی شہید کے ہیں؟ کیا کسی صدیق کے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میرے اللہ اس کی قیمت تو کون ادا کر سکتا ہے؟ ایسے سونے کے شہر اور سونے کے محل، بھلا اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے اس کی قیمت تو خود ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میرے اللہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ اور جب وہ اس کو معاف کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھا جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بات عرض کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں میں صلح کراؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ بھی ایمان والوں میں صلح کرائے گا۔ تو آپ محسوس کیجئے اس چیز کو کہ انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے یہ اسلام نے کتنے بہترین اصول دیے ہیں۔ چونکہ آج تو ہر بندہ دنیا ہی میں نفع تلاش کرنا چاہتا ہے نا، وہ کسی کا وکیل اور طرفدار بن کے بھی آتا ہے تو وہ اس میں اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ دین نے پہلے عقیدہ آخرت پلایا ہے، دین نے مذہب اسلام نے پہلے بچپن ہی سے انہیں مکتب میں پڑھایا والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اس پر اللہ رسول نے یقین دلایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اب ایمان والا اس پر ایمان لا کر کے
جب مضبوط ہو گیا کہ مرنے کے بعد والی زندگی حق ہیں اور وہی حقیقی زندگی ہیں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت ہی کی زندگی گزارنے کے لائق ہیں۔ جب اسلام نے عقیدہ آخرت پر مضبوط کر دیا، اب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، صرف دنیا ہی کا نفع نہ دیکھو، دنیا میں رہو گے بھی تو کتنے سال، 60 70 100 سال تک، اور اس میں بھی تم کتنی نعمتوں سے لطف اٹھا پاتے ہو۔ آدمی کی زندگی کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو سونے میں چلا جاتا ہے، اور جتنی دیر وہ سوتا ہے نعمتوں سے کہاں لطف اٹھا پاتا ہے، اور 2 حصے رہ گئے، اور ان 2 حصوں میں تو کتنی تکلیفیں اور کیا کچھ۔ تو یہ دنیا کی زندگی، مگر آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو مقام آراف پر جنت و جہنم کے بیچ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر موت کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا جنتیوں اب ہمیشہ رہو، جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا جہنمیوں اب ہمیشہ رہو، اب تمہارے لیے یہ گھر دائمی ہے۔ تو قرآن نے، اسلام نے، ایمان نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بنیادی عقیدے کے طور پر سمجھایا، اور ایمان والوں کو اس پر یقین کرایا، اور جب یقین ہو گیا تو اللہ نے پھر اسی زندگی کے فضائل بیان فرمائے، سرکار نے اسی زندگی کے فضائل بیان فرمائے، اور ایمان والوں کو کہا یہ تھوڑی سی زندگی میں صرف نفع مت ڈھونڈو، وہ آخرت کی زندگی کا نفع دیکھو کہ تم ایمان والوں میں صلح کراؤ گے۔ تو ایک بندہ تو وہ تھا جو ہفتے میں کئی دن روزے رکھتا، مسجد میں بیٹھا رہتا، رات کو تہجد کے وقت آ کر نفل بھی پڑھتا، مگر تیرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ تو نفلی روزے رکھتا، تو نفلی نمازیں پڑھتا، مگر اللہ نے تجھے شوکت دی تھی، تجھے طاقت دی تھی، تجھے اللہ نے روب، وقار اور دبدبا دیا تھا، اللہ نے تجھے شہرت اور تجھے طاقت و قوت اور غلبہ دیا تھا، چل تو اپنی طاقت کا استعمال ایمان والوں کے درمیان صلح کرانے میں کر لے۔ جو رات دن عبادتوں میں لگ کر جس درجے پر پہنچا ہے، اللہ تجھے ایمان والوں کی صلح کرانے پر اس درجے پر پہنچا دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک قابل توجہ بات ہے۔ اصل جو چیز میں ابھی جو نوٹ کر کے آیا تھا، چونکہ بہت سارے صفحات میرے سامنے ہیں، اس کو میں پڑھ نہیں پایا، وقت ہو گیا ہے، لیکن اب صلح کیسے کرانا ہے، یعنی جو قوم کے لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی لا علمی میں کچھ طریقہ غلط اختیار کر جائیں اور اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو ایمان والوں میں صلح کرانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، پھر اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو یہ صلح صرف دنیا کا کام نہیں ہوگا، حقیقت میں یہ آخرت کا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی دربار میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔